ایک بڑا اہم ایشو ہے جو کہ اب ہم ڈسکس کریں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بال گر جاتے ہیں یا گر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں. خواتین ہوں یا مرد ہوں, وہ سب اس وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں, اور جیسے جیسے بال ان کے زیادہ گر رہے ہوتے ہیں ان کو ٹینشن زیادہ ہوتی جاتی ہے, ٹینشن کی انتہا ہو جاتی ہے, اور پھر وہ مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں, مختلف ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں, مختلف دوائیں استعمال کرتے ہیں کہ بال ان کے نہ گریں, اور اس کے نتیجے میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بال مزید گرنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ ٹوٹکے اس طرح سے نہیں ہوتے کہ وہ ان کا کوئی ان کو فائدہ پہنچے. اچھا, اب بالوں کا اور کانفیڈنس کا بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ لنک ہے. جو لوگ بال جن کے گر رہے ہوتے ہیں ان کا کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتے ہیں, وہ لوگوں سے ملنے میں جھجکتے ہیں, یہ ساری ان کے ساتھ پرابلمز ہوتی ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بال واپس آ جائیں. اب یہ بال کیسے واپس آ جائیں, یہ ان کی ایک بہت بڑا ان کا سوال ہے. اب ہر کوئی مجھ جیسا تو نہیں ہوتا کہ اپنی اس لک سے مطمئن ہو یا خوش ہو اور بار بار دنیا کو یہ بتائے کہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا نے ایک ریسرچ کی تھی جس میں یہ ثابت ہوا کہ وہ لوگ جو زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں, وہ لوگ جو زیادہ پاورفل ہوتے ہیں, وہ لوگ جو زیادہ پسند کیے جاتے ہیں, وہ تمام لوگ ایسے تھے اس ریسرچ کے مطابق جن کے بال مجھ جیسے تھے. تو اسی لیے میں اپنے اس لک پر ہمیشہ سے کانفیڈنٹ ہوں, کانفیڈنٹ رہوں گا. تو وہ لوگ جو کہ کانفیڈنٹ نہیں ہیں ان کے لیے چاہیے, ہاں, ان کے لیے یہ ہمارا سیگمنٹ ہے آج کہ بالوں کی حفاظت کیسے کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ ایکسپرٹ فرخ نوشین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ فائن. یہ کیا چکر ہے, یہ لوگوں کا کانفیڈنس کیوں کم ہو جاتا ہے جب بال گرنا شروع ہوتے ہیں؟ تو دیکھیں, ہر کوئی میرے جیسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے تو پھر آپ بہتر بتا سکتے ہیں نا کہ یہ الگ سے ٹریننگ کروں میں لوگوں کی, موٹیویشنل اسپیکر بن جاؤں. بالکل بننا چاہیے. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں خواتین جب میرے پاس آتی ہیں تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے آپ کے اندر جو بھی خامی ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. ہم لوگ کرتے کیا ہیں, جیسے کاسمیٹک سرجریز کا ٹرینڈ ہے, اس کے پیچھے اس پوری طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ناک لمبی ہے تو فوراً سے ناک ٹھیک کراؤ. یہ نہیں ہے کہ ٹھیک نہیں کرانی چاہیے, ضرور ٹھیک کرانی چاہیے. بال ہیں, بالوں کو کا ہیلدی ہونا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, بالکل. لمبے بال کوئی خوبصورتی کا معیار نہیں ہے. ہم سب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جی بال جتنے لمبے ہوں گے وہ خوبصورت ہوں گے. بالوں کی ہیلتھ پہ کام کرنا چاہیے. خواتین اب آج کل جیسے ایکسٹینشن کا ٹرینڈ ہے, مجھ سے ملتی ہیں, کہتی ہیں آپ کے بال تو بہت چھوٹے ہیں. میں انہیں کہتی ہوں کہ میرے جتنے ہیں میں ان پہ سیٹسفائیڈ ہوں, خوش ہوں, اور میں کیونکہ ایک ورکنگ ہوں, میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں وہ اتنے لمبے بال ایکسٹینشن مطلب الگ سے بال لگ جاتے ہیں. بالکل وگ ٹائپ چیز ہوتی ہے. تو کسی کا پتا کرنا ہو کہ اس نے ایکسٹینشن لگائی یا نہیں لگائی تو کیسے پتا کریں؟ ذرا دینا بال ذرا. اچھا ٹھیک ہے, چیک کرنا ہے نا مطلب. بالکل جی بالکل. تو ایکسٹینشن آپ کے اپنے بال کو اتنی بری طرح ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیے وہ کیسے ڈیمیج کرتا ہے؟ وہ آپ کے بال پہ ہینگ ہو رہا ہے نا, آپ کے بال پہ ایک ایکسٹرا چیز ہینگ ہے تو وہ اس کو ڈیمیج کرے گا. لیکن اگر وہ تو بہت زیادہ آپ ضرورت سے زیادہ یوز کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں آج کل جتنی بھی خواتین ہیں, کچھ سیلونز ہیں, وہ اس کو اتنا پرموٹ کر رہے ہیں, اپنے بالوں میں ایکسٹینشنز لگا کے وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ بڑے ہی ہمارے خوبصورت لمبے بال ہیں اور یہ آئل آپ خرید لیں. اور ایک اور بڑا کانسیپٹ ہے, اکثر فیس بک پہ جی چل رہا ہوتا ہے خواتین کو, یہ آپ 1000 روپے کا آئل خرید لیں اور اس سے آپ کو بڑا بینیفٹ ہوگا اور آپ کے بال لمبے ہو جائیں گے. تو اس بارے میں کہنا چاہتی ہوں, یہ سارے آئلز آپ خود بنا سکتے ہیں. اچھا, بڑے ہاں, گھر میں بہت آسان ہے اور آپ کی آرگینک چیزوں سے بنتے ہیں, اور ان کا آپ کو بہت. اس کے بعد ایکسٹینشن وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایکسٹینشن میرا خیال ہے فنکشنل لگائیں. آپ کا کوئی ایسا ہیئر اسٹائل ہے جس میں ضرورت ہو, روٹین میں ضرورت ویسے نظر آ جاتے ہیں ایکسٹینشن لگے ہوئے, پتہ لگ جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ زیادہ ٹینشن بالوں کی گرنے کی کس کو زیادہ؟ سمجھ تو نہیں آ رہا, ادھر تو نہیں سمجھ میں آ رہا, پتہ نہیں چل رہا, نہیں ہوں گے اصلی بال ہیں. اچھا میں یہ پوچھ رہی تھی, پتہ چل گیا آپ کو؟ دیکھ لیں اور غور سے دیکھ لیں. اور خوبصورت بال ہیں. بہت شکریہ. اچھا میں یہ پوچھ رہی تھی کہ زیادہ ٹینشن آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ ان کس کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے بال گرنے کی, مردوں کو یا خواتین کو؟ دونوں کو ایکولنٹ ہی ہوتی ہے. ہمارا بیسکلی سبجیکٹ ہے میل پیٹرن بالنس, تو میلز ہی زیادہ آتے ہیں اور ان بیچاروں کے بال بھی زیادہ تیزی سے گرتے ہیں, اور وہ جتنے وہ تیزی سے گرتے ہیں اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. خواتین تھوڑا سا دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. خواتین میں ہیئر لاس بہت خطرناک ہے. سب سے پہلے کم ہوتا ہے, بہت زیادہ بہت کم ہوتا ہے, لیکن آج کل بہت کامن ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ویٹ ہے. آپ دیکھیں کہ 24-20 کی گرلز ہیں
اور وہ گرلز کم لگ رہی ہوتی ہیں, انہوں نے اتنا ویٹ پٹ آن کیا ہوتا ہے. جب آپ ویٹ پٹ کرتے ہیں آپ کا ایسٹروجن لیول ڈکریز ہوتا ہے اور آپ کا اپوزٹ ہارمون جب انہینس ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے آپ میں موٹاپا آتا ہے اور آپ کے بال گر جاتے ہیں, اور یہ بہت خطرناک علامت ہے. الگ سا لنک بنا. جی یہ بڑا ضروری ہے, اس پہ بڑا ضروری ہے. جیسے ہی آپ کے بال گریں, اور خود کچھ مت کریں, خود شیلف پروڈکٹس مت لگائیں. اکثر لوگ خود ہی میڈیکل سٹور سے چیزیں خریدتے ہیں, وہ خود ساختہ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, اور وہ کیونکہ جاتے ہیں نا, کہتے ہیں بھائی بڑا مہنگا ہے یہ پروڈکٹ تو بھائی لے لو, یا سستا ہونے کی وجہ سے لے لیں گے. سستا ہونے کی وجہ سے لے لو, دونوں. اچھا ایک تو آپ نے بتایا کہ ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے خواتین میں بال گر رہے ہوتے ہیں, اور کون سی وجہ آ جاتا ہے نا. سب سے پہلے خواتین کے اندر ہارمونل ایشو ہوتا ہے, مردوں کے اندر ہارمونل ایشو ہوتا ہے لیکن ان کے صرف بال گرتے ہیں, ان کو اور کسی کمپلیکیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. خواتین کے جب بال گرتے ہیں انہیں ملٹیپل کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور سب سے جو پہلی ہے چیز وہ یہ ہے کہ ان کے لیے فیوچر میں ماں بننے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے پاس 18 سال کی بچیاں آتی ہیں اور وہ شرما رہی ہوتی ہیں, اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا رہی ہوتی کہ ان کے ہارمونل ایشوز ہیں, اور ان کی والدہ سے میں پوچھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ کو نہیں پتا, آپ کو خود پوچھنا چاہیے کہ اس کے اتنے بال گر رہے ہیں, ویٹ بڑھ رہا ہے. ان کو کوئی آپ موٹیویشن دیں کہ آپ ویٹ کم کریں, اور ویٹ کم کرنا انتہائی آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. صرف آپ نے ایک موٹیویشن رکھنی ہے کہ آپ نے ویٹ کم کرنا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اچھا ہارمونل ڈس بیلنس کے علاوہ اور کون سی ریزنز ہوتی ہے بالوں کے گرنے کی؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈائٹ, جب آپ پراپر ڈائٹ, جی ہارمونل کے علاوہ آپ نے جو پوچھا ہے ڈائٹ, کہ اگر آپ اچھا کھانا نہیں, جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی ریفلیکٹ کر رہی ہے. آپ اچھا فوڈ کھا رہے ہیں تو آپ کی باڈی بتا رہی ہے کہ آپ اچھا فوڈ کھا رہے ہیں. آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, یس آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی باڈی بتا دیتی ہے کہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. دس سمپل سی بات. اچھا اب یہ تو کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں, ہماری ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں جو کہ بیماریوں سے بھی فار ایگزامپل ریلیٹڈ ہے. ہیئر لاس, پیچی جو ہو جاتی ہے اسکن, یہ میں نے مردوں میں زیادہ دیکھا ہے, خواتین میں کم دیکھا ہے کہ پیچز میں بال گرتے ہیں اور پھر وہ پیچ جو ہے آہستہ آہستہ وہ بیسیکلی ایک اسکن کی ڈیزیز ہے, اس میں بہت ویرائٹیز ہیں, وہ اتنی کامن نہیں ہے, اور اس کو جو ٹریٹ کرتے ہیں وہ ڈرماٹولوجسٹ کرتے ہیں یوزلی, تو وہ ایک بڑا الگ سبجیکٹ ہے, وہ اس میں کور نہیں ہو پائے گا. لیکن اگر اس وجہ سے بال آپ کے گر جائیں تو پھر کیا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی پہلے ہم ایک ڈرماٹولوجسٹ سے ایڈوائز لیتے ہیں. اگر وہ ریکمینڈ کرتے ہیں, وہ لاس کی کنڈیشن دیکھنی پڑتی ہے کہ لاس اسٹیبل ہے, کتنے عرصے سے ہے, بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ رننگ ہے پھر اس میں نہیں کیا جاتا. یعنی کہ تیزی سے اگر پھیل رہا ہے تو پھر بینیفٹ نہیں ہے. تو اسٹریس سے بھی بال گرتے ہیں؟ بالکل گرتے ہیں. اسٹریس آپ دیکھیں نا, دنیا میں اس وقت نمبر 1 جو میڈیکیشن سیل ہوتی ہے وہ اسٹریس کی ہے. اچھا, تو جب اسٹریس آپ کا اوور آل بیہیویئر, آپ کی باڈی, آپ کے بال, سب چیزیں ڈسٹرب کرتا ہے. تو پھر مردوں کے بال زیادہ گرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اسٹریس زیادہ ہوتا ہے؟ میل پیٹرن بالنس کا اسٹریس سے تعلق نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی, مردوں والی بات آئی تو آپ کہہ رہی ہیں اس کا تعلق نہیں ہے. ویسے آپ کہہ رہی ہیں یہ تو کوئی بات نہیں, تعلق ہے, آپ خوش ہیں نا, آپ نے تو آپ خوش ہیں نا اپنے بالوں سے, اصل ایشو یہ ہے. نہیں میں تو بلکہ سکون میں ہوں, مجھے تو بھائی دیکھیں نا خرچہ بچتا ہے, بالکل چل, صبح اٹھ کے میں بال بناؤں, یہ وہ وقت ضائع نہیں ہوتا ہے میرا, وہی وقت میں اچھے کام میں لگا لوں کسی, تو میں تو اس وجہ سے بڑا سکون میں ہوں. اب آپ کو کتنا وقت لگتا ہے صبح بال بنانے میں؟ لگتا ہے وقت, لگتا ہے نا, خوبصورت بھی تو بہت لگتی ہیں نا. نہیں تو ہم کیا, کون سا ہم تو خوبصورت لگ رہے ہیں کیا, یہ آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا؟ ہم خواتین کی بات اچھا خواتین کی بات کریں, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل پھر تو میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے اوکے, بہت شکریہ یار. اچھا اب مجھے یہ بتائیے, ایک اور چیز ہے, ویٹ لاس سے بھی ہوتے ہیں بالوں کا گرنا کا تعلق. وہ بیسیکلی لوگ ویٹ لاس کے لیے طریقہ کیا ڈھونڈتے ہیں, 2 دن کھانا نہیں کھاتے ہیں, کیٹو اگر جو لوگ کر رہے ہیں. ہاں جی, بیسیکلی اگر آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے تو آپ ہیلدی ڈائٹ لیں. ہیلدی ڈائٹ کا مطلب کہاں کچھ ہمارے ویٹ لاس پلانز میں ہیلدی کہاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں فروٹس ہیلدی ہے, جوسز ہیلدی ہیں, ویجیٹیبلز ہیلدی ہیں, اسٹیکس ہیلدی ہیں. آپ بیسکلی لوگ خود سے ڈیزائن کرتے ہیں ڈائٹ. جسم میں کس چیز کی بیسک کمی ہوتی ہے تو آپ کے بال گرتے ہیں اگر ہم ویٹ لاس کی طرف جا رہے ہیں؟ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے بال گرتے ہیں, آپ کے B12 ڈیفیشنسی سے بال وائٹ ہوتے ہیں. یہ 2 مین چیزیں ہیں جو کہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اچھا اب چونکہ وہ آپ کا جو مین ایریا ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے تو اس کی طرف بھی آتے ہیں. کیا ہیئر ٹرانسپلانٹ کے علاوہ بڑے لوگ مجھے ملتے ہیں نا, میں تو ان کو ویسے سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن لوگ ہماری نہیں سمجھتے, ان کو ایک لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بس کسی طرح بال واپس آ جائیں ہمارے. بالکل. تو کیا ٹرانسپلانٹ کے علاوہ کوئی طریقہ ہے کہ بال واپس آ جائیں, کئی ہوئی کھیتی واپس آ سکتی ہے یا گرنا رک جائیں؟ گرنا رکنے کا ٹریٹمنٹ ہے, PRP ٹریٹمنٹ ہے, اس سے آپ کے بال بڑی حد تک ریکور ہو جاتے ہیں.
روٹ کا فالکل کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر فالکل نہیں ہے تو پھر پی آر پی ٹریٹمنٹ کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اگر فالکل ہے تو پھر پی آر پی ٹریٹمنٹ بہت افیکٹو ہے. واپس آ سکتے گرنے سے روکے گا, وہ گرنے سے روکے گا. جو گر گئے وہ واپس آ سکتے ہیں. گر گئے کے بھی 4 سٹیجز ہوتے ہیں. اس جس لائک ایک روٹ جو ہوتی ہے جتنی ہیلدی سٹیج میں ہوگی اور جتنی ہیلدی سٹیج میں آپ اس کو فوڈ دیں گے وہ اتنا جلدی رسپونڈ کرے گی, اتنا جلدی وہ گرو کرے گی. اگر ایک باریک سی بالکل ویک سی روٹ ان سائڈ ہوگی تو وہ اس پہ اتنا اچھا رسپونڈ وہ نہیں دے گی. صحیح. تو پی آر پی ٹریٹمنٹ بھی ہے. دیکھیں ہاں کوئی ہیئر ٹرانسپلانٹ والے یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بال مت گرنے دیں اور کوئی ہیئر ٹرانسپلانٹ مت کرائیں. بینیفٹ یہ ہوتا ہے جب آپ کے اپنے بال ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ زیادہ اچھا دکھتا ہے, زیادہ امپروو زیادہ نیچرل لگ رہا ہوتا ہے. زیادہ نیچرل لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا میں نے دیکھا ہے بہت ہی ان نیچرل لگ رہا ہوتا ہے, یہ آرٹیفیشیل ہے. بالکل اسی کو دیکھ کے زیادہ لوگ ڈسہارٹ ہوتے ہیں اور وہ نہیں کرانا چاہتے کیونکہ اچھا رزلٹ آپ جج نہیں کر سکتے اور کمپلیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ جج ہوتی ہیں. تو کتنے % آپ کی ہیئر فال ہو گیا ہو تو آپ ٹرانسپلانٹ کی طرف جائیں؟ ایٹ لیسٹ 40% ہو چکا ہو تو پھر ہم لے کے جاتے ہیں, پیشنٹ کو دیکھتے ہیں, اسے آپ کنسلٹیشن دیتے زیادہ ہو تو پھر تو ضروری ہے نا, پھر تو مینڈیٹری 40% سے کم پہ نہ جائیں. ہاں اچھا 40% پہ کرا لینا چاہیے. لائک 10% پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ میں تو ریکمینڈ نہیں کرتی پیشنٹ کو, نہ 20 پہ. 25 پہ بھی انہیں یہی سمجھاتی ہوں ہولڈ آن, اپنے بالوں پہ فوکس کریں. ڈینجرس ہے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل ڈینجرس نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. جیسا کہ ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے, پروٹوکول ہے, جیسے ہی آپ پروٹوکول ہٹائیں گے پھر پرابلم ہوتا ہے. آپ ایکسپرٹس کے پاس نہیں جاتے ہیں تب پرابلم ہوتا ہے, آپ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. دیکھیں آپ دونوں شو ہوسٹ کر رہے ہیں, ایک عام بندے کو بٹھا دیں گے تو وہ شاید اتنا اچھا ہوسٹ نہ کر سکے. سمپل سی بات ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ جو پراپر سرٹیفائڈ ہے اور جو ٹرینڈ ہے وہ اچھا کرے گا, اور اس کی بجائے کہ آپ عام نارمل رینڈم لوگوں سے کرائیں. اچھا ٹرانسپلانٹ کی بھی ٹائپس ہیں جی. ایک تو ہوتا ہے جو آپ کے سر کے پیچھے سے پیچ لے لیتے ہیں, بالکل وہ ذرا مشکل ہے, اس میں ذرا آپ کو ریکوری کا ٹائم دینا ہوتا ہے. بہت کم ہو گیا ہے, اسے کہتے ہیں FUT. اس میں ایک اسکار رہتا ہے اور اس میں آپ بہت چھوٹے بال نہیں کر سکتے. سیکنڈ جو ٹائپ ہے وہ ہے FUE, جس میں ایک بال کو نکالا جاتا ہے. وہ تھوڑا سیف ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کبھی بھی چھوٹے بال رکھنا چاہیں تو آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. تکلیف کم ہوتی ہوگی, تکلیف تھوڑی سی کم. ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد بھی چھوٹے بال رکھیں گے, یہ پھر کیا ضرورت کیا سوال اٹھایا ہوا ہے. کیڈٹ کٹ بنانا چاہیں, کیڈٹ کٹ دیکھیں جیسے رتن کی اگر بات کریں, انہوں نے ہیڈ شیو کیا ہوا لیکن ان کے تھوڑے سے بال ہیں ابھی بھی ان کی. لیکن اس پہ میں ہمیشہ یہ جواب دیتی ہوں, بال گرنے کے ساتھ انہوں نے فوکس ہٹا دیا نا ان کی. آپ باڈی دیکھیں, اس طرح کی باڈی آپ کو کسی پاکستان میں نظر نہیں آئے گی. اگر آپ کے اندر ایک ڈیفیشنسی ہے تو آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں آپ ان پہ فوکس کریں, اس کو ہائی لائٹ کریں. آپ لازمی نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو کہیں کہ آپ کروائیں. میں پیشنٹ سے ہمیشہ یہ پوچھتی ہوں, آپ کرانا چاہتے ہیں, آپ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے پاس آتا ہی وہ ہے جو خود سے سوچ کے آتا ہے. آپ خود سے کنونس نہیں کر سکتے. میں آپ کو 1000 ٹائم بھی بولوں گی آپ آ جائیں, آپ کروا لیں. مجھے تو آپ 1001 ٹائم بولے تو بھی نہیں کروں.